رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اور کس تیز رفتاری سے وہ کام کرے گا زمین میں، یعنی زمین میں اس کی تیز رفتاری کیا ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جیسے غیث، وہ بھی اس کے لیے ناکافی ہوگا جیسے وہ بارش جسے دھکیلتی ہے پیچھے سے ہوا۔ ناظرین، ہم اس روایت کے پہلے حصے پر اپنی پچھلی قسط میں بات کر چکے ہیں، اور روایت کے اس اگلے حصے کو سمجھنے کے لیے ہم اس میں استعمال ہونے والے الفاظ پر ایک بار نظر دوڑاتے ہیں۔ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے اسراء۔ اسراء کہتے ہیں تیز رفتاری اور جلدی کو، سفر میں تیز رفتاری اور جلدی، کام کرنے میں تیز رفتاری اور جلدی، اشیاء کو پیک کرنے میں تیز رفتاری اور جلدی، حتیٰ کہ ہر کام میں تیز رفتاری اور جلدی۔ کئی لوگوں کا کام اکیلے اور کئی گنا کم وقت میں کرنا، تیز رفتاری سے کرنا، کئی لوگوں کے اٹھانے کا وقت اکیلے ہی بہت آسانی سے کم وقت میں اور آسانی سے اٹھانا، انتہائی تیز رفتاری سے اٹھا لینا، اشیاء کو ادھر سے ادھر تیز رفتاری اور کم وقت میں لانا اور لے جانا وغیرہ، یعنی ہر کام بہت ہی آسانی اور تیز رفتاری اور انتہائی قلیل مدت میں کم وقت میں انجام دینا۔ اگلا لفظ آ جاتا ہے الغیث۔ الغیث کہتے ہیں بہت سے انسانوں کا مجمع جو انتہائی منظم انداز میں کوئی کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی کام کرنا ہے، سب سے پہلے اس کام کو مختلف حصوں میں تقسیم کریں اور پھر لوگوں کے مختلف گروہ بنا کر انتہائی منظم انداز میں ان سے کام کروائیں، جس سے نہ صرف کام بہترین ہوگا بلکہ وقت بھی بچے گا اور کام انتہائی آسانی سے ہوگا اور پھر کام بھی زیادہ ہو۔ اور اس کے علاوہ الغیث بارش کو بھی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ وہ کتنا عرصہ رہے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ 40 ایام، یوم جیسے کہ سال ہوں اور یوم جیسے کہ مہینہ اور یوم جیسے کہ ہفتہ۔ یعنی اس سوال کا جواب ملنے کے بعد انہوں نے پھر سوال کیا کہ کیا اس یوم یعنی جو سال، مہینے اور ہفتے کے برابر ایام ہوں گے، ان میں ایک ہی یوم کی صلاۃ کافی ہوگی؟ جس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس کے لیے پورا حساب کتاب لگا لینا جو قدر میں ہے۔ قدر کہتے ہیں بہت باریکی سے پورے حساب کتاب، علم و حکمہ کے ساتھ کوئی کام انجام دینا، رائے برابر بھی فرق نہ چھوڑنا۔ اس جواب سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتا چل گیا کہ دن رات جیسے ہیں ویسے ہی ہوں گے، ان میں کسی قسم کی کوئی رد و بدل نہیں ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی کوئی بھی کام کرنے کی رفتار ایسے ہوگی کہ جو کام ہم سالوں میں انجام دیتے ہیں وہی کام وہ ایک یوم میں انجام دے گا، کہ اس کی ہر کام میں رفتار انتہائی تیز ہوگی۔ جب صحابہ پر یہ بات واضح ہوئی تو تب انہوں نے دجال کی تیز رفتاری کا سوال کیا کہ وہ کس تیز رفتاری سے کاموں کو انجام دے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اور کیا اسراء ہوگی اس کی زمین میں، یعنی وہ ہر کام کس تیز رفتاری سے کرے گا؟ تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جیسے الغیث یعنی جیسے انسانوں کا مجموعہ کسی کام کو آپس میں تقسیم کر کے بہت منظم انداز میں انجام دیتا ہے ویسے ہی کرے گا، وہ بھی اس کے لیے ناکافی ہوگا۔ ناکافی ہوگی اس کے لیے ہوا، یعنی وہ ہوا سے بھی تیز رفتار ہوگا، اس کی تیز رفتاری بالکل ایسے ہوگی جیسے کہ وہ بادل جن کو پیچھے سے ہوا اڑاتی ہے۔ ناظرین، یہاں ایک اور لفظ پر ہم بات کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اور وہ لفظ ہے یوم۔ عام طور پر یوم سے مراد دن لیا جاتا ہے، لیکن عربی میں یوم کہتے ہیں ایک مدت کو، ایک پیریڈ کو، ایک مرحلے کو، یعنی
نقطہ آغاز سے نقطہ انجام تک کا جو مرحلہ ہوتا ہے، جو مدت ہوتی ہے، اس کو عربی میں یوم کہتے ہیں، اور ہر شے کا یوم الگ الگ ہوتا ہے۔ یعنی انسان جو کام سالوں میں انجام دیتے ہیں، جب دجال آئے گا، دجال زمین پر موجود ہوگا، اس کا وجود ہوگا، تو وہی کام دجال ایک ہی یوم میں، ایک ہی مرحلے میں، ایک ہی مدت میں انجام دے گا، انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ، انتہائی قلیل مدت میں، انتہائی کم وقت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کہنا کہ اس کا یوم جیسے کہ سال، اور اس کا یوم جیسے کہ مہینے، اور اس کا یوم جیسے کہ ہفتے، اور باقی ایام جیسے کہ تمہارے ایام۔ یعنی جب دجال نہیں ہوگا تو تب انسان جو کام سالوں میں انجام دیں گے، وہی کام جب دجال آئے گا، دجال زمین پر موجود ہوگا، اس کی ابتدا ہوگی، اس کا پہلا یوم ہوگا، تو اسی کام کو وہ ایک ہی یوم، ایک ہی مرحلے میں انجام دے گا، انتہائی تیز رفتاری اور انتہائی کم مدت میں۔ وہ انسانوں کو اپنی اتباع کی دعوت دے گا، اپنے آپ کو رب بنانے کی دعوت دے گا، تو انسان جب اس کی دعوت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کو اپنا رب بنا لیں گے، تو پھر پہلے جو کام انسان سالوں میں کیا کرتے تھے، وہی کام اب انسان ایک ہی یوم میں کریں گے، ایک ہی مرحلے، ایک ہی مدت میں کریں گے۔ یعنی انسانوں کی رفتار دجال کو رب بنا لینے سے تیز ہو جائے گی، اور دجال اسی پر اکتفا نہیں کرے گا، بلکہ اس میں مزید جدت آئے گی۔ اس کا اگلا یوم، اس کا اگلا پیریڈ، اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ جب انسان اس کو رب بنانے کے باوجود جو کام مہینوں میں کریں گے، دجال اسی کام کو ایک یوم میں کرے گا۔ تو پھر ایسا ہوگا کہ انسان جو کہ دجال کو پہلے ہی رب بنا چکے ہوں گے، تو انسانوں کی رفتار بھی تیز ہو جائے گی۔ تو جو کام وہ پہلے انتہائی تیز رفتاری کے باوجود مہینوں میں کرتے تھے، پھر ان کی رفتار مزید بڑھنے سے وہی کام وہ ایک ہی یوم میں کرنا شروع کر دیں گے، اور دجال اسی پر اکتفا نہیں کرے گا، یعنی دجال کا اگلا یوم آئے گا، دجال کا اگلا مرحلہ آئے گا۔ تو جو کام دجال کو رب بنانے کے باوجود انسان انتہائی تیز رفتاری کے باوجود مہینوں میں انجام دیں گے، دجال وہی کام ایک ہی یوم، ایک ہی مرحلے میں انجام دے گا۔ انسان جو کہ دجال کو پہلے ہی رب بنا چکے ہوں گے، تو اس وجہ سے انسانوں کی رفتار بھی مزید تیز ہو جائے گی۔ تو پھر اس تیز رفتاری کے باوجود جو کام انسان ہفتوں میں انجام دیں گے، وہی کام دجال ایک یوم میں انجام دے گا۔ کیونکہ انسان دجال کو رب بنا چکے ہوں گے، تو اس وجہ سے انسانوں کی رفتار بھی مزید تیز ہو جائے گی، جس سے پھر دجال اور انسانوں کی تیز رفتاری کا فرق مٹ جائے گا۔ یعنی پوری دنیا دجال سے بھر جائے گی، اور پوری دنیا میں انسان کی بجائے دجال ہی کام کرے گا۔ اور دجال کیا ہے وہ ہم جان چکے ہیں، اور اگر ہم اس بات کو ایک لمحے کے لیے نظر انداز کر بھی دیں تو ناظرین غور کریں کہ آج وہ کون سی شے ہے، یا پھر کیا آج کام انتہائی تیز رفتاری سے ہو رہے ہیں؟ اگر ہو رہے ہیں تو وہ کون سی شے ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے کام انتہائی تیز رفتاری سے ہو رہے ہیں؟ وہی کام جو انسان پہلے سالوں میں کرتا تھا، پھر اس کے پاس ایسی صلاحیت آئی کہ اس نے وہی کام مہینوں میں کرنا شروع کر دیے۔ پھر اس تیز رفتاری کے باوجود انسان جو کام مہینوں میں انجام دیتا تھا، وہی ہفتوں میں، پھر مزید انتہائی تیز رفتاری کے باوجود جو کام ہفتوں میں انجام دیتا تھا، وہی کام ایک ہی یوم میں انجام دینا شروع کر دیا۔ اور پھر آج پوری دنیا میں سب کے سب کام انتہائی تیز رفتار ہو چکے۔ انسانوں کی اپنی کوئی اہمیت و حیثیت رہی ہی نہیں۔ اگر کسی شے کی اہمیت و حیثیت ہے تو وہ اسی کی جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اتنی جدت اور تیز رفتاری آ چکی ہے۔ اور وہ کیا شے ہے آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں؟ ان اشیاء کو آج ہم مشینیں کہتے ہیں۔ مشین کسے کہتے ہیں؟ مشین کہتے ہیں ایسے آلے کو یا ایسی شے کو جو انسان کے لیے نہ صرف سہولت و آسانی پیدا کر دے، بلکہ وہ ہر کام کو انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ کرے۔ وہ کام جو کئی انسان مل کر کرتے ہیں، وہی کام وہ انتہائی آسانی سے، انتہائی کم مدت میں، کم وقت میں
اکیلے ہی انجام دے دے، اکیلے ہی کرے۔ اور پھر یہی نہیں، آج انسان انہی مشینوں کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھتے ہیں، اپنے لیے مسیحا سمجھتے ہیں، لیکن کیا یہ مسیحا ہے؟ کیا حقیقت یہی ہے؟ انسان ان مشینوں کا صرف ایک ہی پہلو، ایک ہی روح دیکھتے ہیں، وہ روح جو انہیں فائدہ مند نظر آتا ہے، لیکن اس کا دوسرا روح اسے یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کا دوسرا پہلو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ پہلو جس پر ہم گزشتہ ایک ساتھ میں کچھ گفتگو کر چکے ہیں اور آئندہ ایک ساتھ میں بھی مزید تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے کہ انہی مشینوں کو ایسے پوری دنیا فساد سے بھر چکی ہے، زمین و آسمان فساد زدہ ہو چکے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایک بھی مخلوق ایسی نہیں جو فساد سے پاک ہو، جو طرح طرح کی تباہیوں، مصیبتوں اور تکالیف کا سامنا نہ کر رہی ہو، انہی مشینوں کی وجہ سے۔ اور یہ پہلو جس سے انسان یکسر غافل ہے، جس کو یکسر نظر انداز کیے ہوئے ہیں، اسی کی وجہ سے پوری دنیا زلزلوں کی لپیٹ میں ہے، سیلابوں کی لپیٹ میں ہے، طرح طرح کی بیماریوں کی لپیٹ میں ہے، طرح طرح کی مصیبتوں، تکلیفوں اور ہلاکتوں کی لپیٹ میں ہے۔ اس کے باوجود انسان اسے اپنے لیے مسیحا سمجھتے ہیں۔ اور ناظرین، آج ہم دیکھیں کہ کیا انہی مشینوں کی وجہ سے ہر کام انتہائی تیز رفتاری اور کم وقت میں نہیں ہو رہا؟ وہ کون ہے جو ہر کام کو انتہائی تیز رفتاری اور کم وقت میں اور بہت ہی آسانی سے کر رہا ہے؟ وہ یہی مشینیں ہیں، وہ یہی انسان کی ایجادات ہیں، انسان کے اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کردہ مخلوقات ہیں، جن کو اس نے اللہ کے مقابلے پر اپنے لیے خلق کیا، جن کو وہ اپنے لیے مسیحا سمجھتا ہے، جن کو وہ اپنے لیے فائدہ مند سمجھتا ہے۔ وہ کون سی اشیاء ہیں جن کی رفتار ان بادلوں سے بھی تیز ہے جن کو پیچھے سے ہوا دھکیلتی ہے؟ جب آپ غور کریں تو بالکل یہی مشینیں جو بالکل بادلوں کی طرح اڑتی ہیں، ان بادلوں کی طرح جن کو پیچھے سے ہوا دھکیلتی ہے۔ یہ مشینیں یعنی جہاز جب یہ اڑتے ہیں تو بالکل اسی طرح جیسے کہ بادل اڑتے ہیں، گرجتے ہوئے۔ پھر ان کو پیچھے سے کون دھکیلتا ہے؟ ان کو جیسے بادلوں کو پیچھے سے ہوا دھکیلتی ہے، بالکل اسی طرح ان مشینوں کو، ان جہازوں کو پیچھے سے ہوا دھکیلتی ہے، جس کی وجہ سے یہ آگے سفر کرتے ہیں۔ یہ انتہائی غیر معمولی الفاظ جو محمد علیہ السلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کیے، یہ دہلا دینے والے ہیں، یہ آج چونکا دینے والے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان الفاظ میں غور کیا؟ ناظرین، یہاں ہم ایک اور پہلو پر بات کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، جو پہلو دنیا میں انسانوں کی اکثریت کے نزدیک عقیدے اور نظریے کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں اور پوری دنیا میں یہ پھیلا دیا گیا کہ دجال کا جو یوم سالوں جیسا ہوگا یا سال جیسا ہوگا، وہ اس وجہ سے ہوگا کہ دن رات اتنے بڑے ہو جائیں گے، کہ دن اتنا بڑا، اتنا لمبا ہو جائے گا کہ وہ 24 گھنٹے کی بجائے ایک سال میں مکمل ہوگا۔ یعنی جب سورج طلوع ہوگا تو اس کو غروب ہوتے ہوتے یا سورج کو ایک چکر مکمل کرتے ہوئے، ایک دن اور رات مکمل ہوتے ہوئے ایک سال جتنا عرصہ گزر جائے گا۔ پھر اسی طرح رفتار کم ہوگی تو مہینے میں، اور مزید کم ہوگی تو ہفتے میں، پھر مزید کم ہوگی تو زمین کی پھر وہی رفتار، یعنی پھر دن رات 24 گھنٹے کے ہو جائیں گے۔ لیکن کیا اس میں کسی قسم کی کوئی حقیقت ہے؟ جب ہم غور کریں تو اس میں نہ صرف حقیقت کا شائبہ تک نہیں، بلکہ یہ بات، یہ نظریہ، یہ عقیدہ انتہائی احمقانہ اور جاہلانہ ہے۔ پہلے ان لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے اور سورج کی رفتار کم ہونے کی وجہ سے زمین پر ایک یوم سال جیسے ہو جائے گا، پھر سورج کی رفتار بڑھے گی تو ایک یوم مہینے جیسا، پھر مزید بڑھے گی تو ایک یوم جو ہے وہ ہفتے جیسا، پھر مزید رفتار بڑھے گی تو زمین پر جیسے پہلے 24 گھنٹے کے ایام ہوتے تھے ویسے ہی ہو جائیں گے۔ لیکن جب ان پر یہ حقیقت واضح ہوئی، یہ راز کھلا کہ سورج تو گھومتا ہی نہیں بلکہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، تو پھر انہوں نے یہ نظریہ اپنایا، یہ نظریہ گڑا
یہ بات پھیلائی کہ زمین جو ہے اس کی رفتار انتہائی کم ہو جائے گی، جس وجہ سے ایک دن اتنا لمبا ہو جائے گا جیسے کہ سال ہو. پھر اس کی رفتار میں تھوڑی تیزی آئے گی تو پھر ایک یوم یعنی ایک دن ایک مہینے جتنا لمبا ہو جائے گا. پھر مزید زمین کی رفتار بڑھے گی تو وقت سکڑے گا، جس سے پھر ایک دن ایک یوم ہفتے جیسے ہو جائے گا. پھر زمین واپس اپنی اسی رفتار پر آ جائے گی جیسے وہ پہلے تھی، جس وجہ سے باقی ایام پھر اسی طرح گزریں گے جیسے کہ 24 گھنٹے کے ہوتے ہیں. تو ایسا نظریہ و عقیدہ انتہائی جاہلانہ ہے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. اور جن لوگوں نے یہ بات کی، یہ نظریہ اخذ کیا، یہ عقیدہ اپنایا، یہ عقیدہ دنیا کے سامنے لائے، ان پر انتہائی افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. وہ بالکل ایسے لوگ لگتے ہیں جن کا قرآن سے کسی قسم کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں. انہوں نے اس کائنات کے نظام کو جیسے کہ مذاق سمجھا ہوا ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اس میں کچھ شک نہیں، ہر شے کو خلق کیا ہم نے قدر کے ساتھ، یعنی بہت باریکی سے، علم و حکمت کے ساتھ. اس کے علاوہ ہم پیچھے تفصیل کے ساتھ جان چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا کہ زمین و آسمانوں کی مثال بالکل ایسی ہے، ہم نے ان کو بالکل اسی طرح خلق کیا جیسے کہ تم کو خلق کیا. تم اپنی ہی ذاتوں میں غور و فکر کرو، تم اپنی ہی ذاتوں کو جانو. جب تم اپنی ہی ذاتوں میں غور و فکر کرو گے تو جو بات تمہارے سامنے آئے گی بالکل اسی طرح ہم نے زمین و آسمانوں کو اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے ان سب کو خلق کیا. تو جب ہم اپنی ہی ذاتوں میں غور و فکر کریں، جو کہ پیچھے تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے پچھلی ایک ساتھ میں، جب ہم اپنی ہی ذاتوں میں غور و فکر کریں تو ہمیں اپنی ہی ذاتوں میں ایک انتہائی غیر معمولی میزان ملتا ہے، توازن ملتا ہے. تمام کے تمام اعضاء جو کہ اپنے آپ میں الگ الگ مخلوقات ہیں، ان کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے خلق کیا. جس مقصد کے لیے خلق کیا گیا ان کو ان کے مقامات پر رکھ دیا گیا، ان کو ان کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جو ان کا مقام تھا اس پر فٹ کر دیا گیا. جب تک تمام کے تمام اعضاء جو کہ مخلوقات ہیں اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے تو تب جسم میں میزان، جسم میں توازن برقرار رہے گا. اگر کوئی ایک بھی مخلوق اپنی ذمہ داری سے لاپرواہی کرتی ہے، اپنی رفتار میں کمی یا زیادتی کرتی ہے، تو اس سے پورے جسم میں جو قائم توازن ہے وہ بگڑ جائے گا، جس کی وجہ سے جسم میں تباہیاں آئیں گی جنہیں ہم بیماریوں کا نام دیتے ہیں. اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اس میں کچھ شک نہیں، ہر شے کو خلق کیا ہم نے قدر کے ساتھ، یعنی بہت ہی باریکی سے، علم و حکمت کے ساتھ خلق کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر شے کو قدر کے ساتھ خلق کیا ہے. جیسے ایک گاڑی ہوتی ہے یا ایک مشین ہوتی ہے، اگر اس میں چھیڑ چھاڑ کی جائے گی تو وہ خراب ہو جائے گی. جیسے انسان اپنی ہی ذات کو لے لے، انتہائی پیچیدہ ترین تخلیق ہے، تمام کے تمام اعضاء کو بہت باریک بینی اور علم و حکمت سے خلق کیا گیا، خلق کر کے انہیں ان کے مقام پر لگا دیا گیا. اگر ان کے مقام میں تبدیلی کی جائے گی، یعنی اگر جسم سے خون نکال لیا جائے تو کیا ہوگا، دل نکال لیا جائے تو کیا ہوگا، اسی طرح جسم میں کوئی بھی تبدیلی کی جائے جو اس نقشے میں نہ ہو، جس نقشے کے مطابق انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق کیا، تو جسم کا نظام بگڑ جائے گا، جسم کا توازن بگڑ جائے گا اور خرابیوں یعنی بیماریوں کا شکار ہو کر بڑی تباہی یعنی موت کا شکار ہو جائے گا. بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے ان کو خلق کیا. یہ سب کچھ تب تک ٹھیک رہے گا جب تک ہر شے فطرت پر رہے گی، یعنی ہر شے اسی مقام پر، اسی رفتار پر رہے گی، اسی ذمہ داری کو ہر لحاظ سے مکمل طور پر پورا کرے گی جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں لگا دیا ہوا ہے، جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں قائم کیا ہوا ہے. اگر کسی شے کو فطرت سے ہٹا دیا جائے گا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوقات میں تبدیلیاں کی جائیں گی، تو نظام بگڑ جائے گا، پھر تباہیاں ہی آئیں گی. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں کہتے ہیں نہیں ہے تبدیلی اللہ کی خلق کے لیے، یعنی نہیں تبدیل کیا جا سکتا اللہ کی خلق کو. اللہ کی خلق تبدیلی کی متحمل ہے ہی نہیں.
مطلب یہ کہ اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خلق، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی شے کو خلق کر دیا، اگر آپ اس میں کسی قسم کی تبدیلی کریں گے، اس میں کسی قسم کی رد و بدل کریں گے، تو وہ شے ٹھیک نہیں رہے گی، اس میں توازن برقرار نہیں رہے گا، اس کا توازن بگڑ جائے گا، نتیجتاً وہ شے تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے گی اور تباہ ہو جائے گی۔ اور پھر یہ بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی سنت یعنی اپنی طریقے میں تبدیلی نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو جیسے خلق کیا اور جس مقام پر رکھ دیا، جس لائن پر لگا دیا، اس میں رائی برابر بھی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی خلق میں تبدیلی کی گنجائش رکھی ہی نہیں۔ اللہ کی خلق تبدیلی کی متحمل ہے ہی نہیں۔ اگر تبدیلی کی جائے گی تو اللہ کی خلق پھر ٹھیک نہیں رہ سکتی، اس میں خرابیاں ہوں گی اور آخر کار وہ تباہ ہو جائے گی۔ اگر زمین اپنی رفتار میں ذرہ بھی کمی کرے تو پورے آسمان دنیا کا نظام بگڑ جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میزان یعنی توازن قائم کیا ہوا ہے۔ جیسے گھڑی کی سیکنڈ والی سوئی کی رفتار کم یا زیادہ کر دی جائے تو اس سے منٹ اور گھنٹے کی سوئیاں بھی اسی رفتار سے تیز یا کم ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارا نظام شمسی اور اس کا ہماری کہکشاں سے، پھر ہماری کہکشاں کا پوری کائنات سے انتہائی گہرا تعلق ہے، انتہائی گہرا مضبوط مربوط ربط قائم ہے۔ اگر زمین اپنی رفتار میں کوئی رد و بدل کرتی ہے تو لا محالہ پورے آسمان دنیا، جس کا ہم ادراک بھی نہیں کر سکتے، کا توازن بگڑ جائے گا اور ہر شے تباہ ہو جائے گی، سیارے اور ستارے آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ تو اس کے باوجود اگر کوئی انسان، اگر کوئی شخص ایسا عقیدہ و نظریہ رکھتا ہے کہ دن اتنا لمبا ہو جائے گا کہ سال جتنا لمبا ہو جائے گا، تو ایسے انسان کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ اور جب ہم قرآن میں غور و فکر کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں تو اس آیت میں کہتے ہیں، اور سلمان کے لیے ہوا، اس کا صبح کا جانا، صبح کا کام، صبح کا سفر 1 مہینے کا، اور واپسی شام کا جانا یا شام کا کام وغیرہ 1 مہینے کا۔ ناظرین، اس آیت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ان میں 2 الفاظ ایسے ہیں جن کو جاننا بہت ضروری ہے، غدو اور رواح۔ غدو کسے کہتے ہیں؟ غدو کہتے ہیں کہ جب صبح اندھیرا چھٹ کر روشنی ہو جاتی ہے، اس وقت سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک کا سفر۔ پھر اسی طرح رواح کہتے ہیں کہ سورج ڈھلنے سے لے کر، یعنی جب سورج ڈھل جاتا ہے اس کی روشنی بالکل مدھم پڑ جاتی ہے، زمین پر ٹھنڈک کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس وقت سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کا وقت۔ اگر پوری دنیا میں دیکھا جائے تو پوری دنیا میں جو زیادہ سے زیادہ غدو اور رواح بنتا ہے وہ 1 آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت کا نہیں بنتا۔ اگر آپ زیادہ سے زیادہ چھلانگی لگائیں گے تو آپ 2 گھنٹے سے اوپر جا سکتے ہی نہیں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا غدو 1 مہینے کا اور رواح 1 مہینے کا۔ سلیمان علیہ السلام کا خلافہ اس جگہ پر تھا جسے آج دنیا اردن کے نام سے جانتی ہے۔ پوری دنیا میں غدو اور رواح کا وقت الگ الگ نکلتا ہے۔ بیت المقدس میں پورے سال کا اوسطاً اگر غدو اور رواح کا وقت حساب کتاب کر کے نکالا جائے تو غدو 2 گھنٹے یا اس سے بھی کم وقت کا، اور اسی طرح رواح بھی 2 گھنٹے یا اس سے کم وقت کا ہی نکلتا ہے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کے 2 گھنٹے زمین پر باقی تمام انسانوں اور ہمارے 1 مہینے کے برابر تھے۔ یوں سلیمان علیہ السلام کا 1 یوم ہمارے 1 سال کے برابر تھا۔ اب ایسا ہرگز نہیں تھا کہ باقی انسانوں پر 1 سال مکمل ہو جاتا تو سلیمان علیہ السلام پر صرف 1 دن اور رات گزرتا، یا سلیمان علیہ السلام پر محض زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے گزرتے اور باقی انسانوں پر 1 مہینہ گزر جاتا، بلکہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اسباب دیے تھے، جو ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی، اس ٹیکنالوجی سے سلیمان علیہ السلام ایک کام 1 یوم میں مکمل کر لیتے تھے، اور وہی کام باقی انسان 1 سال یا اس سے بھی زائد عرصے میں مکمل کر پاتے ہیں۔ جو کام
ان اسباب کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام محض زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے میں انجام دے لیتے تھے، پورا کر لیتے تھے، وہی کام باقی انسان 1 مہینے یا اس سے بھی زائد مدت میں پورا کرتے تھے۔ دن اور رات سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی 24 گھنٹے کی ہی تھے جیسے کہ باقیوں کے لیے تھے۔ ناظرین، جیسے جیسے رفتار بڑھتی جاتی ہے وقت سکڑتا جاتا ہے، اور جیسے جیسے رفتار کم ہوتی ہے وقت لمبا ہوتا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ پیدل کہیں جاتے ہیں اور آپ کو پیدل وہ سفر کرنے میں 1 مہینہ لگتا ہے، اب ایک دوسرا انسان وہ دجال کے گدھے پر یا اس دابے پر سوار ہو کر جاتا ہے تو وہ وہی سفر محض چند گھنٹوں میں یا چند منٹوں میں طے کر لے گا، تو اس کے چند گھنٹے آپ کے 1 مہینے کے برابر ہو گئے۔ جو کام آپ نے 1 مہینے میں کیا وہی کام اس دوسرے شخص نے محض چند گھنٹوں میں کر لیا۔ ناظرین، ایسا کیوں اور کیسے ہوا؟ آپ نے جو سفر کیا آپ کی رفتار بہت کم تھی، جس کی وجہ سے آپ کو منزل تک پہنچنے میں 1 مہینہ لگا۔ اگر آپ کی رفتار جو تھی اس سے بھی کم ہو جائے تو آپ کو پھر مزید اور زیادہ وقت لگے گا۔ آپ کی رفتار کم تھی جس وجہ سے آپ کو اتنا وقت لگا، لیکن آپ کی بجائے جو دوسرا شخص تھا، دوسرا انسان تھا جس نے دجال کے گدھے کو اختیار کیا، جس نے مشین کو اختیار کیا، وہ محض چند گھنٹوں میں وہی سفر طے کر گیا۔ اس لیے کیونکہ اس کی رفتار آپ سے کئی گنا زیادہ تھی۔ جیسے جیسے رفتار بڑھتی ہے وقت سکڑتا چلا جاتا ہے، اور اگر کسی انسان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہو جس سے اس کی رفتار اتنی بڑھ جائے کہ جو وقت کی رفتار سے تجاوز کر جائے تو اس کے لیے وقت تھم جائے گا، وہ انسان کوئی بھی کام بغیر وقت کے گزرے کر سکے گا۔ ناظرین، اب ان سب حقائق کے باوجود اگر کوئی شخص پھر بھی یہ کہے کہ دجال کا جو یوم سال کے برابر ہوگا یا مہینے کے برابر یا ہفتے کے برابر ہوگا، وہ اس وجہ سے ہوگا کہ دن رات اتنا لمبے ہو جائیں گے، اور اگر پھر بھی اس سب کے باوجود یہ بات مان لی جائے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ اس کا یوم تمہارے سال جیسا ہوگا؟ مطلب یہ کہ اس کا یوم الگ ہے، اس کے یوم کی کیلکولیشن حساب کتاب الگ ہے، اور تمہارے یوم تمہارے ایام کا حساب کتاب الگ ہے۔ تمہارے ایام کا حساب کتاب جو کہ یہ دن رات 24 گھنٹے کے ہیں یہ بھی موجود رہے گا، اور اس کا یوم بھی موجود ہوگا، دونوں موجود ہوں گے، اور دونوں کا آپس میں تقابل اگر کیا جائے تو اس کا یوم تمہارے 1 سال جیسا ہوگا۔ اس سے جو بات ہر لحاظ سے سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ کوئی ایسی شے زمین پر آئے گی، ایسی شے سامنے آئے گی، ایسی شے ایجاد ہوگی جس سے رفتار انتہائی تیز ہو جائے گی۔ رفتار کے بڑھنے سے، رفتار کے تیز ہونے سے وقت سکڑ جائے گا۔ جو کام تم پہلے سالوں میں انجام دیتے وہی کام تم بہت کم مدت میں 1 ہی یوم میں انجام دے لو۔ اور ناظرین، آج جب ہم غور و فکر کریں تو وہ کون سی شے ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہوا؟ جو کام انسان پہلے سالوں میں کرتے تھے آج وہی کام انتہائی تیز رفتار سے، انتہائی آسانی سے، انتہائی کم وقت میں کیا جا رہا ہے۔ وہ یہی مشینیں ہیں، وہ یہی ایجادات ہیں، وہ تمام کی تمام اشیاء، وہ تمام کی تمام اشیاء جن کو انسان نے اللہ کے مقابلے پر اپنے لیے خلق کیا، جنہیں وہ اپنے لیے مسیحا سمجھتا ہے، اپنے لیے فائدہ سمجھتا ہے، جن کی وجہ سے پوری دنیا انسان کے لیے جنت کا منظر پیش کر رہی ہے۔ جنت کہتے ہیں ایسی جگہ کو، ایسے مقام کو جہاں پر آپ کو طرح طرح کی سہولیات و آسائشیں و آسانیاں میسر ہوں، آپ کو مشقت نہ کرنی پڑے۔ تو آج پوری دنیا میں جب ہم غور و فکر کریں تو مشقت انسان کی بجائے دجال یعنی یہی مشینیں کر رہی ہیں۔ انسان کو مشقت کرنا ہی نہیں پڑ رہی، اور یہ جنت محض دھوکے کی جنت ہے، دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ حقیقت میں یہ نہ صرف دنیا میں بھی جہنم ہے بلکہ آخرت میں بھی جہنم، اس کا انجام عنقریب جہنم ہے۔ یہ دنیا جو اس وقت جنت کا منظر پیش کر رہی ہے، عنقریب یہ
اسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے، انہی ایجادات کے دوسرے پہلو کی وجہ سے، جو پہلو انسانوں سے چھپا ہوا ہے یا جان بوجھ کر چھپا دیا گیا، اس کی وجہ سے ان قریب جہنم میں بدل جائے گی۔ ناظرین، اسی روایت کے اگلے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، پس آئے گا قوم پر یعنی لوگوں پر، پس انہیں دعوت دے گا یعنی کہ مجھے اپنا رب بناؤ، انسان کی انہی خلق کردہ طرح طرح کی اشیاء سے اپنی ضروریات پوری کرو، ان سے اپنی حاجات پوری کرو، انہی پر توکل کرو، اپنے تمام کاموں کے لیے، اپنے ہر عمل کے لیے انہی مشینوں پر، انہی ایجادات پر، انہی اشیاء پر انحصار کرو۔ پس وہ اس کی اس دعوت کو تسلیم کر کے اسی کے ساتھ اپنے اعمال کو انجام دیں گے اور اس کی اس دعوت کو قبول کر لیں گے، اس کو قبول کر لیں گے۔ جب ایسا ہوگا تو پس امر کیا جائے گا آسمان کو، پس وہ برسے گا، اور اسی سے امر کیا جائے گا زمین کو، ارض کو، پس وہ اس امر سے اگائے گی۔ ناظرین، اس کی دعوت کیا ہے، کیسے دعوت دیتا ہے، اس کا ذکر دجال کے راس والی روایت میں گزر چکا، اور جو اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں یعنی اللہ پر توکل کی بجائے ٹیکنالوجی پر، انہی ایجادات پر، انہی اشیاء پر توکل کرتے ہیں، تو ان کے لیے آسمان کو کیسے حکم دیا جاتا ہے بارش کا اور کیسے برستی ہے، اس کا جواب جاننے کے لیے ہم پہلے ایک بنیادی بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں، اپنی کتاب میں، جو کہ اللہ کی یہ کائنات ہے، اس میں بار بار غور و فکر کرنے کا حکم دیا، اپنی آیات میں بار بار غور و فکر کرنے کا حکم دیا، جو کہ اللہ کی تمام کی تمام مخلوقات ہیں، اور قرآن کھول کھول کر یہ بات واضح کرتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے سب کا سب اللہ کی آیات ہیں، ان سب میں غور و فکر کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جب تک ہم غور و فکر نہیں کریں گے تب تک ہم پر یہ واضح نہیں ہوگا کہ اگر دجال آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا تو وہ کیسے دے گا، اور پھر جب ہمارے پاس علم نہیں ہوگا تو ہمارے لیے سوائے گمراہی کے اور کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ ہم لاکھ یہ دعوے کریں کہ ہم دجال کی غلامی نہیں کریں گے، ہم اس کی غلامی کو اختیار کر لیں گے اور ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہوگا۔ ہم اپنے خیالاتی اور تصوراتی دجال کے انتظار میں رہیں گے، لیکن حقیقت میں ہم دجال کو اپنا رب بنا چکے ہیں گے۔ ہم میں ایمان کی رائے بھی نہیں ہوگی اور ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا، ہم الٹا خود کو قوی مومن سمجھ رہے ہوں گے۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے بے بنیاد اور باطل عقائد کو اپنے دماغ میں محفوظ رکھ کر نہ صرف خود گمراہ ہوں گے بلکہ دوسروں کی گمراہی کا بھی سبب بنیں گے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم حقیقتاً ایسے اللہ پر ایمان لائیں جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، تو ہمیں اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنا پڑے گا۔ ہم اپنی ہی ذات میں غور و فکر کریں اور جانیں کہ اگر انسان کو کوئی حکم دیا جائے تو اس کا ذریعہ کیا ہوگا، انسان کو کوئی کام کرنے کا حکم کیسے دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے جو بات کھل کر واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ بنیادی طور پر انسان کو کسی کام کا حکم دینے کے لیے 3 طریقے ہیں۔ زبان سے حکم دیا جائے یعنی آواز کی صورت میں، لکھ کر حکم دینا، اشارے کے ذریعے حکم دینا۔ ان کے علاوہ کوئی چوتھا ذریعہ ایسا نہیں ہے کہ جو تمام انسانوں میں مشترک ہو۔ چوتھا یا اس سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہوں گے جن میں وہ قابلیت ہوگی اور انہوں نے محنت سے وہ قابلیت حاصل کی ہوگی، جیسے کہ اللہ کا قانون ہے۔ اب اگر آواز کی صورت میں یا لکھ کر کسی انسان کو کوئی حکم دیا جائے گا تو وہ بھی صرف اسی زبان میں ہی دیا جا سکتا ہے جو زبان وہ سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو زبان آتی ہی نہیں، جس زبان کو آپ سمجھتے ہی نہیں، اس زبان میں آپ کو حکم دیا جائے تو پھر اگر ایسا کیا جائے گا تو اس حکم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسا حکم نہ دینے کے برابر ہوگا، اس کی حیثیت ایسے ہی ہوگی گویا کہ حکم دیا گیا ہی نہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی زبان اردو ہے تو آپ کو اردو میں ہی حکم دیا جائے گا، اور اگر حکم دینے والوں کو اردو نہیں آتی یا پھر آپ اردو کے علاوہ کوئی اور بات نہیں سمجھتے اور اس کی زبان کوئی اور ہے یا اس کا طریقہ کوئی اور ہے، تو پھر اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ وہ کوئی ایسا ذریعہ حاصل کرے جس میں اس کی بات سمجھ کر آپ تک پہنچانے کی صلاحیت ہو، جسے ہم اردو میں ترجمان کہتے ہیں، کہ وہ اس کی زبان بھی سمجھتا ہو اور آپ کی بھی
اور وہ انسان اس کے ذریعے سے آپ کو حکم دے گا۔ ایسے ہی مثال کے طور پر اگر آپ کو چائنیز نہیں آتی اور آپ کو چائنیز میں حکم دیا جائے تو کیا آپ سمجھ سکیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح آپ کسی جانور کو کوئی حکم دینا چاہیں تو اسی ذریعے سے حکم دیں گے جس ذریعے سے وہ جانور آپ کا حکم سمجھ سکے، نہ کہ آپ اپنی زبان میں جانور کو حکم دینا شروع کر دیں گے۔ جب وہ آپ کا حکم سمجھے گا تو اس پر عمل کر پائے گا، ورنہ عمل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنی زبان سے کسی جانور کو کچھ کہیں تو وہ فوری اس پر عمل کرے گا، نہیں، بلکہ جو بھی جانور ہے وہ جس طرح حکم سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اسی طریقے سے اسے حکم دیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ کی تمام مخلوقات کا معاملہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا، اسی قانون کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پوری کائنات کا نظام چلاتے ہیں، اسی قانون کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مخلوقات کو امر کرتے ہیں۔ یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون ہے، یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت یعنی طریقہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بھی اپنی سنت کے خلاف کام نہیں کرتا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون ہے۔ دجال آسمان کو حکم دے گا تو آسمان بارش برسائیں گے۔ آسمان فضا کو کہتے ہیں، اگر وہ اس فضا کو حکم دے گا جس فضا سے اللہ سبحانہ وتعالی بارشیں برساتے ہیں تو اسی طرح امر کرنا پڑے گا جیسے اللہ سبحانہ وتعالی امر کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کوئی بھی تب تک آسمانوں کو بارش کا حکم نہیں دے سکتا جب تک کہ اس کے پاس علم اور اسی طرح امر کرنے کی صلاحیت موجود نہ ہو۔ لیکن ایک بات جو قابل غور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ دجال امر کرے گا آسمان کو بارش برسانے کا۔ اب اس امر کے پیچھے کون ہوگا وہ الگ بات ہے، لیکن جو براہ راست آسمان کو بارش کا امر کرے گا وہی دجال ہوگا۔ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دینا تو پہلے وہ علم ہونا لازم ہے کہ کس طرح آسمان کو بارش کا حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارش برسانے کا جو قانون بنا دیا اسی کے مطابق ہی بارش برسائی جا سکتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ کوئی انسان یا کوئی بھی ہو وہ آسمان کو اللہ کے قانون کے علاوہ کسی اور طریقے سے حکم دے اور آسمان بارش برسائیں، ایسا ممکن ہی نہیں۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو انسان جب اس معاملے میں اللہ کا محتاج تھا تو اللہ سے دعائیں کرنے کے بجائے خود ہی اپنی زبان سے کہتا کہ آسمان بارش برسا، اور آسمان بارشیں برسانا شروع کر دیتے، جو کہ ہمیں علم ہے ایسا ناممکن ہے۔ تو پھر یہ بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ کوئی بھی ہو اگر آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا تو وہ زبان سے نہیں بلکہ اسی طریقے سے دے گا جیسے اللہ نے قدر میں کر دیا۔ البتہ یہ بات الگ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قدر میں آسمان کو کب کب اور کتنی بارش برسانے کا قانون وضع کیا جس سے کائنات میں قائم میزان برقرار رہے گا۔ اس کا علم صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ البتہ اس کے پاس ہو سکتا ہے جو اللہ کی خلق کی ہوئی پوری کائنات کا علم حاصل کر لے، اور ایسا اللہ کے قانون میں رکھا ہی نہیں۔ اب اللہ کے علاوہ جو کوئی بھی یہ صلاحیت حاصل کر لے گا جس سے بارشیں برسائی جا سکتی ہیں، تو جب وہ اپنی مرضی سے آسمان کو جب چاہے بارش برسانے کا حکم دے گا، امر کرے گا، تو اس سے ایسا قطعاً نہیں کہ کائنات میں کوئی خرابی نہ ہو۔ کائنات میں قائم توازن بگڑ جائے گا۔ آسمانوں میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میزان قائم کیا، جو زمین میں میزان قائم کیا، وہ بگڑ جائے گا۔ بادلوں کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، آب و ہوا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، موسموں کا نظام بگڑ جائے گا، پھر طوفان، آندیاں، بغیر وقت کے بارشیں اور موسموں میں غیر معمولی تغیر و تبدل واقع ہوگا۔ آج آسمان کو حکم دیا جا رہا ہے اور بارشیں برسائی جا رہی ہیں، اور یہ کیسے ممکن ہوا؟ اور کون ہے جو آسمان کو بارشیں برسانے کا حکم دیتا ہے؟ وہ یہی مشینیں ہیں، وہ یہی ٹیکنالوجی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کہا، جسے آج ہم ہارپ کا نام دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک دوسرا طریقہ جسے کلاؤڈ سیڈنگ یعنی بادلوں کی بوائی کا نام دیا جاتا ہے۔ ہارپ یہ ایک ایسی مشین ہے
جس میں نہ صرف موسموں میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی صلاحیت ہے بلکہ اس کے علاوہ انتہائی غیر معمولی امور انجام دینے کے لیے اس میں صلاحیتیں موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرا طریقہ ہے جس سے بارشیں برسائی جا رہی ہیں، یہ طریقہ انتہائی آسان اور سستا ترین طریقہ ہے۔ یہ 3 اشیاء یعنی سلور آیوڈائڈ، نمک، ڈرائی آئس یعنی جمی ہوئی کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کے مرکب کو بذریعہ پمپوں یا جہاز سے فضا میں بلندی پر بادلوں کے مقام پر چھڑکا جاتا ہے، جس سے اس جگہ پر درجہ حرارت اتنا کم ہو جاتا ہے کہ وہاں بخارات پانی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ سلور آیوڈائڈ اور نمک ان ٹھنڈے بخارات کو ایک دوسرے سے ملاتے ہیں جن سے قطرہ وجود میں آتا ہے اور زمین اسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ یوں آج پوری دنیا میں بارشیں برسائی جا رہی ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ زمین کو امر کرے گا پس وہ اگائے گی۔ تو پیچھے الحمدللہ ہم نے جان لیا کہ اللہ کی ہر خلق کو ویسے ہی حکم دیا جائے گا جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے قدر میں کیا ہے۔ اس کے قانون کے خلاف کوئی کام نہیں ہو سکتا، تو زمین کو اگر اگانے کا حکم دیا جائے گا تو بالکل اسی طرح حکم دیا جائے گا جیسے اللہ سبحانہ وتعالی حکم دیتے ہیں۔ ایک تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بیج کے ڈی این اے یعنی زمین کے اگانے کی تمام اشیاء کے بیجوں میں زمین کے لیے وہ حکم رکھ دیا، وہ معلومات رکھ دی، اور دوسرا اس کے علاوہ جو زمین میں ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں جس سے زمین اگانے کے قابل ہوتی ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا امر کہلاتا ہے جس سے زمین اگاتی ہے۔ آج زمین کو نہ صرف حکم دیا جا رہا ہے بلکہ زمین اگا بھی رہی ہے، اور زمین کو یہ حکم فصلوں کے بیجوں میں اللہ سبحانہ وتعالی کے رکھے ہوئے نقشے میں رد و بدل کر کے دیا جا رہا ہے، اور زمین کو اگانے کی صلاحیت بھی خلق کر کے دی جا رہی ہے۔ اور یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ صرف اور صرف ٹیکنالوجی کی وجہ سے، انہی مشینوں، انہی ایجادات کی وجہ سے جنہیں محمد علیہ السلام نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کہا۔ آج پوری دنیا میں زمین سے نباتات اگانے کے لیے زمین کو امر کیا جاتا ہے، اور جس سے امر کیا جاتا ہے وہ یہی ٹیکنالوجی ہے، یعنی جدید سائنسی ایجادات جنہیں ہم ایگریکلچر ٹیکنالوجی کا نام دیتے ہیں۔ کھیتی باڑی میں موجودہ اور آئندہ آنے والے تمام کے تمام ذرائع جو غیر فطری ہیں، جن میں مختلف مشینری، کھادیں، ادویات، سپرے اور کئی قسم کے کیمیکلز اور جنیاتی بیج وغیرہ شامل ہیں۔